آزاد کشمیر کے انتخابات میں تنازعات بڑھنے لگے۔ نون لیگ پر دھاندلی کا الزام لگا کر پیپلز پارٹی نے نتائج مسترد کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا، نون لیگ جبر و دھونس کے ذریعے انتخابات جیتنا چاہتی ہے۔ متعدد پولنگ سٹیشنز کے باہر نون لیگی کارکن بیلٹ پیپر تقسیم کرتے رہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے الزامات مسترد کر دیے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ اور امیر مقام کا کہنا ہے کہ چند لوگوں کی طرف سے دھاندلی کے الزام لگائے گئے۔ جوہری لطیف اکبر اپنے حلقے میں ووٹ کاسٹ کرنے گئے، وہاں پر ایک فیملی کی تو تکرار ہوئی تو اسے قاتلانہ حملہ کہہ دیا گیا۔ ایک کارکن کو ہارٹ اٹیک ہوا تو کہا کہ قتل کیا گیا ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں انتخابی عمل پرامن انداز میں ہوئے۔ آزاد کشمیر میں صدر آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، پھر دھاندلی کیسے ہوئی؟ بغیر ٹھوس ثبوت الزام تراشی درست نہیں۔ پیپلز پارٹی نتائج کا انتظار کرے۔ سینئر رہنما نون لیگ امیر مقام کا مشورہ، کہا کہ بلیم گیم سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عوام کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بہتر ہوتا یہ عوام سے پوچھتے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی سیٹیں ختم کرنے کا بے معنی مطالبہ۔ حریت رہنما میر وائس عمر فاروق کا بھرپور رد عمل، کہا کہ پاکستان میں مقیم لاکھوں مہاجرین کشمیر کا حق رائیدگی ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک طبقے کے حقوق کی خاطر دوسرے کے آئینی جمہوری حقوق کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جسمانی معذوری کے شکار افراد بھی حق رائیدگی کے استعمال اور اپنے من پسند امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے متحرک۔ پشاور میں مہاجر سیٹ پر پولنگ کے دوران معذور شہری ویل چیئر پر ووٹ کاسٹ کرنے پہنچا۔ شہری نے کہا کہ ووٹ دینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، جسمانی مشکلات قومی فریضے کی ادائیگی سے نہیں روک سکتی۔ ہنگو پولیس کے شہداء کا بدلہ لے لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں خزینہ پانڈا چیک پوسٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ خوارجی معاویہ جہنم واصل۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہنگو کے علاقے چھپڑی نریاب میں کیا گیا۔ خوارجی امیر معاویہ فتنہ الخوارج کرم میں کمانڈر کاظم کے بعد ایک اہم ذمہ داری پر فائز تھا اور سیکیورٹی فورسز کو متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ امیر معاویہ کا خاتمہ دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران آپریشن 11 گرج کے تحت سیکیورٹی فورسز کی مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری۔ متعدد خوارج جہنم واصل، ٹھکانے بھی تباہ، بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد۔ خوارج کے زیر استعمال دیسی ساختہ بم بھی ناکارہ، دہشت گرد مقامی آبادی سے فرار ہونے پر مجبور۔ آپریشن کے دوران متعدد سہولت کار بھی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار۔ امریکہ نے ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجوزہ حملہ منسوخ کرنے کا فیصلہ اس شرط سے مشروط ہے کہ ایران کے ساتھ جلد کسی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ مجوزہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کو فوری، مکمل اور مستقل طور پر کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کا خاتمہ شامل ہے۔ ایران نے فوری معاہدہ نہ کیا تو بڑی تباہی کے لیے تیار رہے۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی سینئر مشیر محمد مخبر کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ مغربی طاقتوں کی جانب سے 250 سال میں بنایا گیا گلوبل آرڈر تباہ کر دیا جائے گا۔ نظام کے ستون ٹوٹیں گے تو کمانڈ سینٹر بچے گا، نہ لوٹ کے لیے مارکیٹ۔ ایران میں تبدیلی سے مراد نظام کا خاتمہ نہیں، رویوں میں تبدیلی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایرانی حکومت کا رویہ ہمیشہ بیرونی مداخلت اور توسیع پسندانہ پالیسیوں پر مبنی رہا۔ ایران صرف اپنے شہریوں پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتا بلکہ پورے خطے پر اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس صورتحال کو تبدیل کرنا ہوگا اور اسے تبدیل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان پر ایسا دباؤ ڈالا جائے جسے وہ مزید برداشت نہ کر سکیں۔ ایران نے امریکہ اسرائیل کی سہولت کاری کرنے والے خلیجی ممالک کو نتائج سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کو اپنی سرزمین استعمال کرنے مت دیں۔ بحری ناکہ بندی جاری رہنا اور ایرانی فوجی اہداف شہری علاقوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملے جارحیت کے زمرے میں آتے ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنے دفاع کے لیے قانونی حق لازمی استعمال کرے۔
ईरान के साथ जंग। अमेरिका ने मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरक वस्ता के ममालिक में मौजूद अपने शहरियों को फौरी वहां से निकलने या तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी शहरियों को एहतियात बरतने, इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा। अमरीका की जानिब से ये हिदायत अपने शहरियों को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र दी गई। मजीद डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज फराहम न किया गया तो अमेरिका और इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। यूरोप में तैनात अमेरिका के सीनियर तरीन जनरल ने पेंटागन को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स के कहते हैं सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी का हुक्म देने की वजह से अमेरिकी बहरिया दबाव का शिकार।